دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، یقین نہیں آتا تو آج پھر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے 12 روزوں تک ماہ رمضان کی پہلی 12 سحریوں میں اور 12 افطاریوں میں رب کو راضی نہ کر سکے، وہ آج ماہ رمضان المبارک کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ رب العالمین کا لاڈلا ترین مہینہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان پیارے حبیب کا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ دوستو، آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانے کے لیے ایک ایسا طاقتور ترین وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو شخص کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجت اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشات انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ دوستوں، یاد رکھنا کہ ماہ رمضان کے دوسرے جمعۃ المبارک کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، رمضان کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر آج آپ کو رمضان کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ دوستوں، انشاءاللہ آج میں یہ وظیفہ خود بھی پڑھوں گا اور اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو میں واٹس ایپ کر چکا ہوں۔ آپ کے حوالے اب میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکیں اور اپنی حاجات کو پورا کروا سکیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر انسان کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ صبح سحری میں رونق لگ جاتی ہے، افطاری کا دسترخوان سجا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے داروں کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر لگتی ہے۔ جس کو ہم بدبو کہتے ہیں وہ اللہ پاک کے نزدیک خوشبو ہے اور مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، جنت میں چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے بھی بہتر ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے۔ دوستوں، آپ چاہے تو روزوں کی حالت میں بھی صبح سحری کے وقت، نماز فجر کے بعد، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، افطاری کے وقت، چاہے تو عشاء تراویح کے وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ اگر کوئی رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے تو آج کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ منگتا، بھکاری، فقیر بن کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ اولاد مل جائے گی۔ اگر کوئی بیٹوں کا خواہش مند ہے تو اولاد نرینہ کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو اللہ تعالیٰ بیٹا بھی نواز دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے،
अपना ذاتی मकान चाहता है तो दोस्तों ये वजीफा पढ़ ले। आज रब्बे करीम से जिसको जो चाहिए मांगते चले जाना। दोस्तों रमजान का महीना रहमतें बरकतें बरसा रहा है। जो हाथ फैलाकर इस महीने की कदर कर लेता है वो रमजान के महीने में रब की रहमतों से मालामाल हो जाता है। दोस्तों हम में से बहुत से लोगों ने रजब और शाबान के महीने को सिर्फ इस लापरवाही में गुजार दिया कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, रात को पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, सुबह को पढ़ लेंगे, शबे मेराज को पढ़ लेंगे, शबे बारात को मांग लेंगे। इस तरह रजब का महीना भी गुजर गया और शाबान का महीना भी गुजर गया। अब सिर्फ रमजान का महीना बाकी है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आज माह रमजान को लापरवाही में मत गुजारना। दोस्तों इसका एक एक दिन कबूलियत का है, एक एक घड़ी कबूलियत की है। आज अगर आपने रब्बे करीम को राजी कर लिया, ये छोटा सा वजीफा पढ़ लिया, अल्लाह के एक नाम और इस कुरानी आयत को पढ़ लिया, तो यकीन कीजिएगा अल्लाह आपकी तमाम की तमाम नेक और जायज हाजतों को इंशाअल्लाह पूरा फरमाएगा। अल्लाह आपके तमाम बिगड़े कामों को सवार देगा, आपके तमाम बेड़े पार कर देगा। आज तमाम कर्जदारों को कर्ज से निजात हो जाएगी। याद रखिएगा हम दुनिया में जितने भी मेहनत कर लें, जितनी भी रातों रात तरक्की की कोशिश कर लें, हम तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते जब तक अल्लाह राजी ना हो जाए। एक शख्स दिन रात मेहनत करता है, सारा दिन दिहाड़ी लगाता है, लोगों की गालियां सुनता है, फिर भी ज्यादा से ज्यादा 1000, 1500 या 2000 रुपए ही कमा पाता है। दूसरी तरफ एक शख्स बड़ी गाड़ी में आता है, सफेद सूट पहनकर अपने ऑफिस में बैठता है, 2 से 3 घंटों के बाद वो वापस चला जाता है और लाखों रुपया कमाता है। इसकी वजह यह है कि पता नहीं अल्लाह को कौन सी इसकी अदा पसंद आ गई होगी। अल्लाह ने किस बात से राजी होकर उसे बगैर मेहनत के इतना अता फरमा रहा है, और पता नहीं अल्लाह हमसे किस बात पर नाराज है। हमें मेहनत के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही। दोस्तों वो ज़ात इतनी रहमान है कि जब वो देने पर आती है तो ना ही शक्लें देखती है, ना ही आमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। आज अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की बरकतों को, आज अल्लाह के खजानों को लूटने के लिए रमजान की 13 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन एक ऐसा मुजर्रब, एक ऐसा ताकतवर वजीफा आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ेंगे तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आज रब्बे करीम से जो मांग सकते हो मांग लो। आज कोई अल्लाह की गैबी मदद को देखना चाहता है, रब के कमालात और मोजज़ात को देखना चाहता है। अगर कोई बंदा मुंह से निकली अपनी हर बात को पूरी करवाना चाहता है तो दोस्तों आज माह रमजान की 13 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन का रोज़ा आ चुका है। बहुत से लोगों ने माह रमजान की चांद रात को भी लापरवाही में गुजार दिया। माह रमजान की पहली रात भी इबादत की होती है, उस रात को भी छोड़ दिया। पहली सहरी, पहली अफ्तारी, उन खास अय्याम और घड़ियों को भी छोड़ दिया जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। आज माह रमजान की 13 तारीख है और दूसरा जुमतुल मुबारक का दिन है। जो वक्त गुजर गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आज आपने माह रमजान की 13 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक के दिन इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। वजीफा बहुत छोटा सा है लेकिन फायदे बेशुमार हैं। अल्लाह इस वजीफे को पढ़ने से इतना अता फरमाता है कि मांगने वाले से बांटने वाले हो जाते हैं। इस वजीफे को पढ़ने के बाद अल्लाह इतना राजी हो जाता है कि आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाते हैं अल्लाह आपके नसीब में लिख देता है, तकदीर में लिखता चला जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज माह रमजानुल मुबारक की 13 तारीख है और दूसरा जुमतुल मुबारक का दिन है। ये वजीफा एक बार चलते फिरते, उठते बैठते अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से और तादाद के मुताबिक पढ़कर देख लो। पूरे दिन में आज ये वजीफा किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं। नमाज़े फजर के बाद पढ़ लें, नमाज़े ज़ुहर के बाद पढ़ लें, असर के वक़्त, अफ्तारी के वक़्त दस्तरखान पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। हत्ता के रात 9, 10 या 11 भी बज जाए तब भी आप लोग इस अमल से मुस्तफीज़ हो सकते हैं, इस अमल को पढ़ सकते हैं। आपने माह रमज़ान के बाबरकत महीने में
इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है। और आज माह रमज़ान की 13 तारीख है और दूसरे जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन है। आप लोग पढ़ें, इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरी तमाम बहनों और भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, फ़ायदा आपका अपना है, पढ़ना आपने खुद है, मांगना रब्बे करीम से है। अल्लाह आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह पूरा फरमाएगा। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखना। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये ज़रा ध्यान से और बहुत ज़्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप करिए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह रमज़ानुल मुबारक की 13 तारीख दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस मुबारक और बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे इस मुबारक और बाबरकत तारीख का वास्ता। ए मेरे मालिक मौला, हम सब की दिल की तमाम नेक और जायज़ हाजात, ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ए मेरे मालिक मौला, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिस्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। ए मेरे मालिक मौला, हमारी ज़बान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, उन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा, उनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही ज़िंदगी उनके शोहरों की भी गुजरे। ए मेरे मालिक मौला, बिलखुसूस गाज़ा, फ़लस्तीन और मुल्क शाम, बर्मा, कश्मीर, इंडिया के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। ए मेरे मालिक मौला, हम सब को अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा, कुफ़ार को नेस्तो नाबूद फरमा। ए मेरे मालिक मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी ख़ास तौफीक के साथ कबूल व मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। मेरा रिप्लाई आए या ना आए, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। और हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखुसूस आप लोगों ने कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना है। आप सब लोग ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों, पढ़ना अपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीक़ेकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आप वजीफ़े को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों, कामयाबियों के इतने ही ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारे ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे। कामयाबी आपके कदमों की तले होगी। लेकिन शर्त क्या है, आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस चैनल से जुड़ जाए, इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों को भी बताएं ये वज़ाइफ कितने ज़्यादा करामत है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आप तवज्जो कीजिएगा
ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک حرف، ایک ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت زیادہ سنجیدگی سے ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں تک بہترین وظائف پہنچ سکے۔ اب اللہ والوں، آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ اس عمل کو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں، جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجات ہیں، اپنے تمام مقصد کی نیت کر کے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے توجہ کر لیجئے گا، آپ لوگ پانی کا گلاس اپنے ساتھ لازمی رکھیں۔ میں ہر ویڈیو میں الگ الگ بتاتا ہوں کہ پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں، اس پر دم کرا کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جایا کریں۔ تو لہٰذا پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، اور اگر آپ پر نظر بد ہے تو نمک بھی اپنے پاس سامنے رکھ لیں۔ اگر نظر بد ہے تو نمک بھی رکھ لیں، اگر نظر بد نہیں ہے، کاروبار صحیح چل رہا ہے، بس آپ کی جسمانی جو قوتیں ہیں وہ متاثر ہیں، دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، تو جو بھی معاملات ہیں تو اس طریقے سے آپ کر لیں، نمک بھی رکھ کے کر سکتے ہیں، اور پانی تو ضرور ہے، پانی ضرور آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے وہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یا لطیفو رزق اور دولت کا ایک ایسا راز ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ لیتا ہے۔ آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا لطیفو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ اللہ والو، یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا لطیفو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر کا سکون اور بے برکتی جو بھی آپ کے گھر میں ہے وہ سب باہر نکل جائے گی۔ گھر کے کونے کونوں سے غربتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، دوبارہ سے پہلے کی طرح آپ لوگ ہو جائیں گے، دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہیں، یا لطیفو پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے یا لطیفو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے، 121 ٹائمز یا لطیفو پڑھنا ہے، 121 مرتبہ یا لطیفو کو پڑھیں، اور پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ نمک رکھا ہے تو اس پر بھی دور سے پھونک مار دیں۔ نمک ایک مٹھی بھی لے سکتے ہیں، اور تھوڑا سا بھی ایک چمچ بھی لے لیں، ہو جائے گا، اتنی بڑی بات نہیں، نظر تو اتارنی ہے۔ نیمو ہے تو نیمو لے لیں، نیمو سے بھی بہترین نظر اترتی ہے، نیمو ہے تو سب سے بہترین ہے، نمک ہے تو اس سے بھی اتر جائے گی، لیکن بہت سارے لوگوں کو نمک کا استعمال نہیں آتا، تو کوشش کریں کہ نیمو اپنے پاس رکھ لیں۔ اب یا لطیفو کو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھ لیا، کتنی بار پڑھا؟ 121 مرتبہ، 121 ٹائمز پڑھنا ہے، نہ زیادہ نہ کم،
جو تعداد بتائی اس کے مطابق ہی یا لطیفو کو پڑھیں گے، اللہ پاک کو یا لطیفو سے پکاریں گے۔ اب آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھ لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے۔ اول تو اس کو دعا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے اماموں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی دعاؤں میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بھی پڑھتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے بعض اوقات آپ نے گھروں کی دیوار پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دکان کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ اللہ والو، یہ قرآنی آیت جس دیوار، جس دکان، جس گھر میں لگ جاتی ہے وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کی دیواروں پر لگانے کے کتنے فائدے ہیں۔ جو کوئی اس آیت مبارکہ کو زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ وہ راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو رحمت کی نگاہ ہو جاتی ہے، پھر فرشتے بھی راضی ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ والوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ آیت ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نارے نمرود میں جب ان کو ڈالا جا رہا تھا اس وقت اللہ پاک کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکارا تھا۔ سوچیں کہ جب ابراہیم آگ اور جھولے کے درمیان تھے، اللہ پاک نے کیسے شفا عطا کری، کس طرح سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ ان کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے آگ تو گلزار ہو جا، گلزار ہو جا، وہ بھی سلامتی والی۔ سلامتی والی گلزار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈی ہو جا، وہ بھی سلامتی والی۔ سلامتی والی کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈا ہونا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ سردی لگنے لگتی ہے، اور زیادہ گرم بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ گرمی لگنے لگتی ہے، اور جو ایک درمیانی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں انسان سکون کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ابراہیم پر آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو جب بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ رزق کریم مانگا کریں، حلال رزق مانگا کریں، رزق قصیر نہیں، رزق کریم۔ اور اگر رزق قصیر آپ لوگ دعا میں بولتے ہیں تو ساتھ میں رزق کریم بھی کہا کریں کہ میرے مولا مجھے رزق قصیر اور رزق قریب عطا فرما، یعنی کہ کرمت والا رزق عطا فرما، ایسا کرم والا رزق عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد نہ ہی میں تجھ سے انحراف کروں اور نہ ہی میری اولاد کرے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 70 مرتبہ 70 ٹائمز 70 مرتبہ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو ایک بار پھر ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اس کے بعد بغیر وقت ضائع کیے اور بغیر کسی سے بات کیے، بغیر اپنا دھیان بھٹکائے، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے، یہ پہلی آیت ہے، اور قرآن پاک کی بھی یہ پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اول تو یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، عرش الہی پر رب لازمی راضی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہی ہے جہان کا مالک، تمام جہانوں کا مالک۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے
آج کے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ چوتھے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اس عمل کو پڑھنا میں تو کہتا ہوں ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ پاک لازمی کامیاب ہوتا ہے، اس کو لازمی نوازتا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا، جو بندہ بھی اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا، یعنی کہ یا غفورو یہ رب کی ایسی جلال سی صفت ہے کہ اللہ پاک کی رحمت جلال میں آ جاتی ہیں، اور یہ جو جلالی صفت ہے یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کافروں کے لیے ہے، اور یا غفور کا مطلب ہے بخشنے والے۔ تو اللہ والو، اس کے معنی یہ بخشنے والے کے بھی ہیں۔ بخشش کے لیے یہ آیت بہت خاص ہے، اور جب بخشش ہو جائے تو پھر باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اللہ والو، اس کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آخری میں یا غفورو کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار یا غفورو کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، نیمبو رکھا ہے نیمبو پہ دم کر دیں، یا نمک رکھا ہے تو نمک پہ دم کر دیں۔ اب اللہ والو، اول آخر کوشش کریں، اول تو درود ابراہیمی 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے، پانی پی لیں، پہلے اس پانی کو پی جائیں آپ، یا پھر بچوں کو پلانا ہے تو پھر آدھا آپ پی لیں، 1 گھٹ پی لیں، لیکن پئیں ضرور آپ۔ جو وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ 1 گھٹ تو پیے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اچھی طریقے سے دعا مانگے، اللہ پاک کو راضی کرے، جو مانگنا ہے مانگے۔ پھر جو نمک ہے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں، 7 دفعہ سیدھا ہاتھ گھمائیں اور 7 دفعہ الٹا، اپنے اوپر سے 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا، اور توے پہ ڈال کے جلا دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ نیمو ہے تو نیمو کا بھی یہ طریقہ ہے کہ 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا رکھیں، کسی سفید کپڑے کو اپنے سر پہ رکھیں، نیمو کو رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ لوگ 4 رستوں پہ جائیں، جہاں پہ 4 رستے نکل رہے ہوں وہاں پر نیمو کو پھینکیں اور اپنی ایڑی سے، اپنے پاؤں سے اس کو مسل دیں۔ چپل پہن کر مسلیے گا، کہ ننگے پیر نہیں مسلیے گا، چپل پہن کے مسلیں، کیونکہ اگر آپ ننگے پیر اگر مسلیں گے، خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی اور پھر نیمو کا رس لگ جائے تو بہت جلن ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ چپل کے ساتھ رگڑیں اور اس کے بعد بغیر پیچھے دیکھے اس نیمو کو دیکھے آپ چلے جائیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا، نظر بد کو کاٹ دے گا، جادو جنات کے جتنے معاملات ہو کسی نے تعویذات کروائے سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر دیکھیں کامیابی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوتا ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔